بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں زندگی بھر حشر نشر نہ کر دیا میں نے ان کا تو غلام جیلانی نام نہیں میرا سینہ پھونکا جا رہا تھا اور دماغ میرا کسی تنور کی مانند گرم تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف نظر کی، 1:10 ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب تھا کسی لمحے وہ قیامت بائی آفت بیگم لیزی نازل ہونے ہی والی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے مجھے اپنے دل و دماغ کو سرد خانے میں رکھ کر ٹھنڈا کر لینا چاہیے تھا۔ میں اس کے آنے سے قبل خود کو نارمل کر لینا چاہتا تھا۔ اس حالت میں اگر وہ میرے سامنے پڑ جاتی تو میرے لیے خود کو سنبھالے رکھنا ناممکن ہو جاتا۔ چنانچہ میں نے اٹھ کر غسل خانے کا رخ کیا، ٹھنڈے پانی کا شاور کھول کر اس کے نیچے بیٹھا تو ٹھنڈی ٹھنڈی فوار سے اندر چلتی ہوئی گرم ہوائیں تھمنے لگیں۔ میرے رب کے کام بھی خوب ہوتے ہیں، اپنے عاصی بندوں کی دیکھ ریکھ سے بھی کبھی غافل نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم بندے ہی ہیں جو کسی کے ساتھ سلوک کرتے بھی ہیں تو پہلے جاننا چاہتے ہیں یہ شخص آخر ہے کون، کس زمین سے ناتا ہے اس کا، قومیت کیا رکھتا ہے اور پہچان کیا ہے اس کی۔ وہ رب سارے جہانوں کا ان جمیلوں سے بالکل بے نیاز ہے، سب اس کے بندے ہیں اور وہ سب کا نگہبان ہے۔ جلد یا بدیر رونما ہونے والے واقعات و حادثات سے جسے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایسی پیش بندیاں کر دیتا ہے کہ انسانی عقل اس تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ اب اگر میں اس جہاز سے صحیح سلامت نکل گیا ہوتا تو آج یہ میری داستان یاد کچھ اور ہی ہوتی۔ میرا سر ندامت سے جھکا ہوا ہوتا اور منہ چھپاتا پھر رہا ہوتا۔ میں کہیں میرے تار پود ایسے الجھے ہوتے کہ انہیں سلجھانا میرے بس میں نہ ہوتا۔ اس وقت تو مجھے بڑا غصہ تھا ان طیارہ اغوا کرنے والوں پر۔ اسی غصے اور جھنجھلاہٹ میں بغیر سوچے سمجھے میں ان پر پل پڑا تھا۔ کچھ عالیہ کی دی ہوئی انگوٹھی کی شے بھی حاصل تھی۔ غصہ مجھے اسی بات پر تھا کہ وہ خواہ مخواہ میری راہ میں حائل ہو رہے تھے۔ میں جلد از جلد وطن پہنچنا چاہتا تھا اور وہ طیارے کو نہ جانے کن کن مقامات پر کب تک لیے پھرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اور جب اس سارے ہنگامے کے فروغ ہونے کے بعد ان لوگوں نے دوسری صبح کی فلائٹ سے میرا جانا منسوخ کر دیا اور مجھے کچھ روز کے لیے روک لیا تو میں کیسا چراغ پا ہوا تھا، میرا سر گھوم گیا تھا یہ سن کر۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا میرے اس طرح رک جانے میں اس دونوں جہانوں کے مالک کی کیا مصلحت تھی۔ یہ عقدہ تو آج کھلا تھا کہ یہ سب کچھ میرے رب نے میری بہتری کے لیے ہی کیا تھا اور اب میری زبان اس کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ کیسی راندن میں گرنے سے بچایا تھا اس نے مجھے، ورنہ تو میرے اس رذالت کی دلدل میں اترنے میں کسر ہی کیا رہ گئی تھی۔ بڑا کارساز ہے وہ، اپنے بندوں کو تمام آفات ارضی اور سماوی سے محفوظ رکھنے کے لیے پہلے ہی سے انتظامات کر دیتا ہے، ایسا ماحول بنا دیتا ہے کہ انسان تو اسے سمجھنے سے ہی قاصر رہتا ہے۔ میں ابھی غسل خانے ہی میں تھا کہ لیزی کی آواز سنائی دی۔ وہ اسرائیل زادی مجھے ہی پکار رہی تھی۔ کہاں ہیں بھائی آپ جناب علی، کچھ بتائیں تو، آواز تو دیں۔ اس کی آواز سن کر میرے سینے میں پھر حرارت بڑھنے لگی تھی، مگر میں نے جلد ہی اسے روک دیا، زیادہ بڑھنے نہیں دیا۔ میں نے آواز دے کر اسے بتایا میں ادھر ہوں، غسل کر رہا ہوں، بس ابھی آیا، تم بیٹھو۔ وہ اب قریب ہی آ گئی تھی، بولی میں آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں، آپ جلدی سے نکلیں، میں اتنی دیر میں کھانا لگا دیتی ہوں میز پر۔ اچھا میں بس 2 منٹ میں آ رہا ہوں، میں نے جواب دیا، پھر جلدی باہر نکلنے کی تیاری کرنے لگا۔ 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگائے تھے میں نے اس کے پاس پہنچنے میں۔ اس کی حقیقت جاننے سے پہلے میں شاید ایسا نہیں کرتا، لیکن اب تو اس کے دل میں اپنی تابع داری کا سکہ جما دینا چاہتا تھا، اس کا یقین دلا دینا چاہتا تھا کہ میں اس کی محبت میں دیوانہ ہو رہا ہوں۔ اس کی اطاعت اور فرما برداری کے سوا میں کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتا۔ میں اس کے سامنے سر اٹھانے کا حوصلہ ہی کھو چکا ہوں۔ غلام جیلانی کی ساری اکڑ پھوں، تمام کی تمام شہ زوری دوسروں کے لیے ہے، اس کے لیے تو میں صرف غلام ہوں، بے
دام کا غلام وہ میز پر انواع و اقسام کے کھانے سجانے میں منہمک تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے میرے اعزاز میں کوئی چھوٹی موٹی ضیافت کر ڈالی ہو، بڑے اہتمام کر لائی تھی وہ۔ میں نے شوخ لہجے میں پوچھا، مائی ریسپیکٹڈ لیڈی، کس کی ضیافت کا اہتمام ہو رہا ہے آج؟ اس نے مڑ کر ہزار جان سے فریفتہ ہو جانے والے انداز میں مجھے دیکھا، پھر اپنے گلاب کی پنکھڑی جیسے لبوں کو یوں حرکت دی کہ ان سے جل ترنگ کی سی آواز پیدا ہو کر کانوں میں رس گھولنے لگی۔ آپ کے سوا اور کون ہے ایسا جناب علی جس کی ضیافت کا میں اہتمام کروں گی؟ قورمہ بریانی اور شامی کباب کے ساتھ ترتراتے پراٹھوں کی اشتہا انگیز خوشبو نے میرے پیٹ میں ہلچل مچا دی تھی۔ میں نے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک شامی کباب توڑ کے منہ میں رکھا اور منہ چلاتے ہوئے بولا، اوے شابہ بھائی شابہ، مزہ ہی آ جائے گا آج۔ تم نے امریکہ میں بھی پاکستانی دسترخوان سجا دیا ہے۔ وہ شوخی سے اٹھلائی، جب ایک پاکستانی کو جیون ساتھی مان لیا جائے تو پاکستانی دسترخوان بھی سجانا ہی ہوگا۔ ذرا دیکھیں یہ کھانے کھا کر بتائیں میں پاکستانی کھانے پکا سکتی ہوں یا نہیں۔ میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور باری باری ایک ایک چیز کھانا شروع کر دی، اور مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ میرے وطن کے کھانے پکانا بھی اس نے اسی محنت سے سیکھا تھا جس محنت سے اس نے ہماری زبان سیکھی تھی۔ میں نے چٹخارے لیتے ہوئے کہا، واہ میرے مولا، کتنا مہربان ہے تو، مجھے امریکہ میں لا کر ایک پاکستانی خانم سے نواز دیا ہے۔ یہاں چھپا رکھی تھی تو نے میری یہ نصف بہتر، اور میں اسے وہاں پاکستان میں تلاش کرتا پھرتا تھا۔ آپ باتیں بڑے مزے کی کرتے ہیں جناب علی، حالانکہ آدمی میں بہت کڑوا ہوں، ذرا بھی اچھا نہیں لگتا دیکھنے میں نے ہنس کر کہا۔ اس میں سے آدھی بات غلط ہے، وہ شوخ مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی۔ کون سی آدھی بات؟ میں نے بھی اسے شوخ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، وہ اچھا نہ لگنے والے آدمی تو بے شک آپ کڑوے ہیں، مگر برے ذرا نہیں لگتے، اور باتیں تو آپ کی جناب علی سیدھی دل میں اتر جاتی ہیں۔ وہ بالکل کسی دوشیزہ مشرق کی طرح شرما شرما کر بول رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں اس کی اداکاری کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ کمال کی اداکارہ تھی وہ بنت یہود، واقعی اس کے حربوں سے بچ کے نکل جانا ایک مشکل ترین کام تھا۔ انجان آدمی تو کسی طرح بچ ہی نہیں سکتا تھا اس کے جال سے۔ گریگری مجھے اتنا کچھ بتا گیا تھا کہ اب اس کی کوئی ادا، نظر کا کوئی تیر میرے دل تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اور میں بھی اپنی اداکاری کی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس کے سامنے میں نے اپنی آنکھوں میں اس کے لیے پیار کا پورا سمندر سمیٹ لیا تھا، اور اس کی بنائی ہوئی ایک ایک چیز کی دل کھول کر تعریف کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ پاکستانی کھانے پکانا بھی تمہیں جمیلہ توسی ہی نے سکھایا ہوگا؟ وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے میرے کھانے کا انداز دیکھ کر بولی، آپ تو جناب علی اپنے وطن کے کھانے دیکھ کر ان پر بری طرح ٹوٹ پڑ رہے ہیں، ذرا صبر سے کام لیں، اطمینان سے کھائیں، آپ ہی کے لیے تو ہے یہ سب کچھ، کوئی دوسرا نہیں ہے یہاں۔ مجھے احساس ہوا میں واقعی یہ خوش ذائقہ کھانے دیکھ کر بے اختیار ہوا جا رہا تھا، چنانچہ اپنے ہاتھ کو کنٹرول کر کے میں نے کہا، میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے؟ کون سی بات کا جواب؟ کیا معلوم کیا تھا آپ نے جناب علی؟ اس نے اس طرح کہا جیسے پہلے اس نے میری بات سنی ہی نہیں تھی۔ میں یہ معلوم کر رہا تھا مائی ریسپیکٹڈ لیڈی، کیا یہ کھانے پکانا تم نے جمیلہ توسی سے ہی سیکھا ہے؟ ہاں بالکل بالکل جناب علی، یہ چٹخارے دار کھانے پکانا میں نے جمیلہ توسی سے ہی سیکھا ہے، مگر افسوس یہ ہے جناب علی میں انہیں کھا بالکل نہیں سکتی، صرف آپ کو کھلا سکتی ہوں۔ وہ بولی، یہ جو آپ ہماری مقامی ڈش دیکھ رہے ہیں نا، یہ اسی لیے میں اپنے ساتھ لائی ہوں۔ تو کیا تم آج کالج نہیں گئی تھی؟ تم نے تو لکھا تھا تم کالج جا رہی ہو۔ میں نے دوسرا سوال کیا۔ میرے اس سوال پر ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے دیے ماند پڑے تھے، صرف اتنی دیر کے لیے کہ اگر میں اس کی آنکھوں میں نہیں جھانک رہا ہوتا تو مجھے پتہ بھی نہیں چل سکتا تھا۔ ایسی ہی اپنے فن میں طاق تھی وہ یہودن، نہایت ہی پختہ کار، آدمی کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتی تھی کہ اس کا کون سا وار کاری لگا ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل چکی تھی۔ وہ بات یہ
ہوئی تھی۔ سر غیاث احمد، میں گئی تو کالج ہی تھی، مگر پاپا نے مجھے کالج فون کر کے بتایا کہ جوزفین کو ابھی ان کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے انہیں ابھی اسپتال میں ہی رہنا ہوگا۔ میں گھر واپس چلی جاؤں کیونکہ آپ یہاں تنہائی میں بور ہو رہے ہوں گے۔ میرے یا پاپا کے سوا کون آتا ہے آپ کے پاس جس سے آپ کا دل بہلا رہے؟ ہاں، بڑا خیال کرنے لگے ہیں اب وہ میرا۔ یہ بھی میرے لیے قدرت ہی کی طرف سے انتظام کیا گیا ہے، ورنہ تو اس تنہائی میں میرا دم گھٹ جاتا۔ میں نے احسان مندی سے کہا، اوہو، میں نے آپ سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ کھانا بالکل ہی بند کر دیں۔ وہ ہنس کر بولی، کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھا۔ میں کھا تو رہا ہوں، میں نے چونک کر کہا۔ کہاں کھا رہے ہیں آپ؟ بس باتیں کیے جا رہے ہیں۔ کھانا کھائیں جناب علی، وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں ہاں، کھانا بھی کھا رہا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے مائی ریسپیکٹڈ لیڈی کہ میں خاموش بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا، اور جب تم سامنے ہوتی ہو تب تو زبان بند رکھنا میرے لیے ممکن ہی نہیں رہتا۔ بس یہی جی کرتا ہے کہ کان تمہاری آواز سنتے رہیں، آنکھیں تمہاری تصویر کشی کرتی رہیں، اور زبان تمہاری توصیف میں نغمہ سرا رہے۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر مجھے دیکھا اور ایک ادائے خاص سے شرما کر بولی، ایک تو آپ کی یہ نثری شاعری وقت بے وقت شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی کوئی موقع ہے ان باتوں کا جناب علی؟ عشق و محبت وقت، موقع یا مقام کے پابند نہیں ہوتے۔ لیزی بیگم، آپ ان پر پہرا بٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ زبان کو اگر دلی کیفیت کے اظہار سے روکا گیا تو یقین کریں میرا کلیجہ چھلنی ہو جائے گا، دل پاش پاش ہو جائے گا، پھر آپ کے کیا ہاتھ آ سکے گا ایک بے جان لاشے کے سوا؟ میں نے رکت آمیز لہجے میں کہا۔ وہ متفکر نظر آنے لگی، سنجیدگی سے بولی، یہ کیسی باتیں شروع کر دی آپ نے جناب علی؟ ایسی دل ہلا دینے والی باتیں تو نہ کریں آپ، پھر آپ بھی ایسی کلیجہ شک کر دینے والی باتیں نہ کریں مجھ سے۔ میں ہنوز سنجیدہ ہی تھا۔ اوہ نہیں جناب علی، آئندہ میں کبھی کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالوں گی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ کانوں سے لگا کر بولی، آپ تو مذاق ہی مذاق میں سنجیدہ ہو گئے۔ میں نے کہا، نہیں لیزی بیگم، ایسا خوفناک مذاق بھی نہ کرنا کبھی مجھ سے، ورنہ تو جان ہی لے لے گا کسی دن یہ مذاق آپ کا۔ اوہ نہیں جناب علی، کبھی نہیں، کان پکڑ لیے ہیں میں نے آئندہ کے لیے، اس نے فوراً کہا۔ پھر بولی، یہ آپ نے پھر مجھے آپ جناب سے مخاطب کر کے تکلفات کی دیوار حائل کرنے کی کوشش کیوں شروع کر دی ہے؟ ہاں، وہ مجھے خیال نہیں رہا تھا، تم معاف کر دو، درگزر سے کام لو اس سلسلے میں۔ چھڈو جی، مٹی پاؤ اس گل اتے اور کھانا کھاؤ راج راج کے، میں نے ہنستے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہا۔ میری بات سن کر وہ بے اختیار کہکہے لگانے لگی، پھر ہنستے ہوئے بولی، اوہ جناب علی، آپ تو بے حد دلچسپ آدمی ہیں، آپ کا یہ روپ تو میں نے آج پہلی بار ہی دیکھا ہے۔ میں نے کہا، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ میرے ساتھ رہو گی تو ایسے ایسے روپ دیکھو گی جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ بڑا صاحب فن ہے یہ تمہارا سر غیاث احمد، بڑے بڑے کمالات پوشیدہ ہیں اس میں۔ وہ تو میں سمجھتی ہوں جناب علی، آپ کے جیسے جیسے کمالات دیکھے پڑھے اور سنے ہیں میں نے، اس کے بعد یہ تو میں مان ہی گئی ہوں کسی معمولی آدمی سے واسطہ نہیں ہے میرا۔ تم نے کہاں سے پڑھا اور سن لیا ہے میرے بارے میں؟ میں نے قدرے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ طیارے والا واقعہ کیا بھول گئے آپ؟ امریکہ بھر کے اخبارات، ویڈیو اور ٹیلی ویژن نے آپ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا تھا۔ کیا کیا کچھ نہیں لکھا اور کہا گیا تھا آپ کے بارے میں، ایک قومی ہیرو کا سا درجہ دے دیا تھا انہوں نے آپ کو۔ ہاں، یہ تو میں کبھی فراموش ہی نہیں کر سکوں گا۔ اس واقعے نے تو میری زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اگر وہ واقعہ نہیں ہوتا تو میں اس طیارے سے پاکستان واپس چلا گیا ہوتا، پھر مجھے تم جیسی پیکرے جمال و کمال شریک حیات کہاں ملتی، میری زندگی میں بہار کہاں آتی، پوری زندگی یوں ہی تنہا کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح ہوا کے رخ پر ادھر ادھر اڑتے اور بھٹکتے ہوئے گزر جاتی، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی پری وش
نازنین کوئی الزبتھ بیگم بنتے آرتھر فینلی یہاں اپنے جلب میں بہاریں لیے میری منتظر بیٹھی ہوگی، یہ خبر کون دیتا مجھے؟ کہاں سے پاتا میں تمہیں لیزی بیگم، اور میں بھی آپ کے نیاز سے محروم رہ جاتی۔ سر غیاث احمد، خزاں کے زرد اور مرجائے ہوئے پتوں کے سوا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، اس اعتبار سے تو وہ ہائی جیکر ہمارے لیے فرشتہ رحمتی ثابت ہوئے ہیں، ان کا شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں۔ لیزی نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں، اب تو میں ان کا ہر دم شکریہ ادا کرتا رہتا ہوں۔ حالانکہ اس وقت جب وہ طیارہ اغوا کرنے لگے تھے بڑا غصہ تھا مجھے ان کے اوپر۔ میں نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ مجھے اسیر رکھنے کے لیے شیریں گفتاری اور ناز و ادا کہ وہ سارے ہی ٹرمپ کارڈ ایک ایک کر کے استعمال کرتی رہی۔ میں بھی ایک عاشق صادق کی طرح اس کی شان میں قصیدہ خوانی کرتا رہا۔ وہ اپنی صورت کی جادوگری پر اس حد تک اعتماد رکھتی تھی کہ اسے گمان بھی نہیں گزرا ہوگا کہ میں اس کے دام سے آزاد بھی ہو سکتا ہوں۔ اس روز اس نے بہت سا وقت میرے ساتھ گزارا تھا اور تمام وقت وہ اپنے تیرے تفنگ مجھ پر چلاتی رہی تھی۔ پھر وہ اس کا بناسپتی باپ آرتھر فینلی آ گیا۔ اس نے آتے ہی لیزی کو اپنے گھر بھیج دیا اور میرے بالکل قریب ہو کر بیٹھتے ہوئے گویا ہوا، مسٹر جیلانی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تو اپنے دوستوں کو عجیب مشکلوں میں گرفتار کر دیا ہے، ہمیں آپ سے ایسی تو امید نہیں تھی۔ کن دوستوں کی بات کر رہے ہیں آپ مسٹر آرتھر؟ میں نے انجان بن کر دریافت کیا۔ وہی لوگ جو آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ کیا کیا کہہ دیا آپ نے پولیس سے ان کے متعلق؟ انہوں نے ان کے بہت سارے آدمی پکڑ لیے ہیں، آرتھر نے رازداری سے کہا۔ آپ سے یہ کس نے کہا کہ میں نے پولیس کو ان کے بارے میں کچھ بتایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سب کا یہی خیال ہے، آپ کے سوا اور کون بتا سکتا ہے انہیں کچھ؟ اس نے کہا۔ غلط فہمی ہوئی ہے انہیں بھی اور آپ کو بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کے بارے میں جانتا ہی کیا ہوں؟ جو کسی کو بتاؤں گا میں یہاں عالیہ اور دومن کے سوا جانتا ہی کسے ہوں؟ یا پھر اس علیور سے واقف ہوں جو کل سے نہ جانے کہاں غائب ہے؟ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ پولیس نے کن کن لوگوں کو پکڑا ہے؟ کیا ان میں دومن اور عالیہ بھی شامل ہیں؟ میں نے دریافت کیا۔ نہیں، وہ دونوں تو آزاد ہی ہیں، ان کے کلینک کی طرف بھی پولیس نے رخ نہیں کیا، البتہ علیور اور دوسرے کئی افراد کو وہ باندھ کر لے گئے ہیں، آرتھر نے جواب دیا۔ اب آپ خود انصاف کریں، کیا یہ مجھ پر بہتان نہیں ہے؟ میں اگر پولیس کو کچھ بتاتا تو سب سے پہلے دومن اور عالیہ کے پاس پہنچتی پولیس۔ میں نے اسے بتایا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہاں یہ بھی تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ پھر یہ پولیس افسر گریگری اور اس کا اسسٹنٹ ہمفرے تمہارے گرد کیوں منڈلا رہے ہیں؟ آخر وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ انہیں بھی آپ کی ہی طرح کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں علیور کے ساتھ اس کے مکان میں یوں ہی بے مقصد نہیں ٹھہرا ہوا ہوں۔ وہ مجھ سے علیور اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسے میری طرف متوجہ کرنے والے بھی تو وہی لوگ ہیں جنہیں آپ میرا دوست کہتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ کیوں پولیس کو تمہاری طرف متوجہ کریں گے؟ آرتھر بولا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم انہوں نے ایسا کیوں کیا، لیکن اگر وہ کل اپنے آدمی یہاں نہیں بھیجتے اور وہ لوگ مجھے جال میں باندھ کر لے جانے کی کوشش نہ کرتے تو گریگری کے فرشتے بھی نہیں جان سکتے تھے کہ میں کہاں ہوں۔ انہوں نے نہ صرف مجھے باندھ لیا تھا بلکہ وہ لیزی کے ساتھ بھی زیادتی کرنے پر اتر آئے تھے، جس کی وجہ سے لیزی نے ہی فون کر کے گریگری اور ہمفرے کو یہاں بلایا تھا۔ میں نے اسے بتایا۔ اوہ، تم غلط سمجھے ہو، وہ ان کے بھیجے ہوئے آدمی نہیں تھے، وہ ان کے ساتھی تھے جنہیں تم نے طیارہ اغوا کرنے سے روک دیا تھا۔ کیا تم دوست اور دشمن میں تمیز نہیں کر سکتے؟ اگر وہ دومن کے آدمی ہوتے تو لیزی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کا تصور بھی نہیں کرتے، آرتھر نے کہا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگا، واقعی وہ سچ کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے اس طرح تو سوچا ہی نہیں تھا۔ دومن وغیرہ تو آرتھر ہی کے لیے کام کر رہے تھے، پھر اس کے آدمی لیزی کو بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے، وہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کیسے کر سکتے تھے؟ مجھ سے اندازہ لگانے میں زبردست غلطی ہوئی تھی۔ وہ لوگ مجھے اپنے چیف کے پاس
لے جانا چاہتے تھے اور میں سمجھا تھا وہ اس چیف کا ذکر کر رہے ہیں جس کے بارے میں الیور نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے آرتھر سے کہا یہ تو آپ نے ٹھیک ہی کہا ہے، مجھے تو بڑی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ پھر وہ لوگ بھی جو آج یہاں آئے تھے اور میرے ہاتھوں زخم کھا کر گریگری کے شکنجے میں جا پھنسے ہیں، انہی کے آدمی ہیں، ان تیارہ اغوا کرنے والوں کے۔ کیا آج بھی گڑبڑ ہوئی ہے یہاں؟ آرتھر نے چونک کر کہا، ہاں جی، زبردست مار کا آرائی ہوئی ہے آج تو۔ پھر میں نے اسے آج کے واقعے کی پوری تفصیل بتا دی اور کہا الیور نے مجھے بتایا تھا چیف کی طرف سے تھامسن نامی ایک نیگرو باکسر اس کے مکان کی نگرانی پر مامور ہے، اس نے مجھے اس کا حلیہ بھی بتایا تھا، لہذا جب وہ گرانڈیل نیگرو یہاں آیا تو میں اسے تھامسن ہی سمجھا تھا۔ اس نے خود بھی اپنا نام تھامسن ہی بتایا تھا، تھامسن نام بتایا تھا اس نے اپنا۔ آرتھر ایک بار پھر چونک پڑا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تھامسن کو کسی معاملے میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ صرف نگراں ہے، کسی بھی گڑبڑ کی صورت میں اسے اوپر والوں کو اطلاع دینا ضروری ہے، پھر وہاں سے جو ہدایت ملتی ہے اس پر عمل کرتا ہے۔